الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 176 سے لے کر 179 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا،
وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ بچے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا ہے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ یقیناً جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، یقیناً ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اہل ایمان کو ان کے حال پر، اس حال پر چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، جس پر تم آج ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاکیزہ سے ممیز کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور کبھی بھی اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن یہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ فرمایا کہ آپ کو یہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ منافقین اور کافرین دونوں ہی غزوہ احد کے بعد بہت اچھل رہے تھے اور مسلمانوں کی تکلیف پر خوش تھے، تو اس کا لامحالہ اثر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ کرتوت غمگین کر رہے، تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ یہ جو کفر میں آج بہت دوڑ دوڑ کر اور ایفیشینٹ بنے ہوئے ہیں، آپ کو یہ غمگین نہ کریں، یہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ بات کیا ہے کہ ان کو جو مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہ بچے۔ کچھ لوگ اتنے برے اعمال پر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور مہلت دے دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر بالکل حجت تمام ہو جائے اور وہ اپنے ایسے کرتوت کر لیں کہ جس کی بنیاد پر وہ بالکل ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ تو فرمایا ایسوں لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کے سودے کیے ہیں، اور ایسا کر کے یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے فائدے میں ہیں اور ہم نے فلاں کر دیا اور ایسے کر دیا، ایسا کچھ نہیں۔ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں وہ مہلت ان کے لیے خیر کی باعث۔ کفار اکثر یہ بات کرتے تھے، قرآن نے ان کی یہ بات نقل بھی کی ہے کہ اگر کوئی عذاب آنا ہے تو وہ آ کیوں نہیں رہا، وہ آ جائے اور ہمیں پکڑ لے۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب کے معاملے میں عجلت کا مطالبہ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ آ جائے وہ عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مہلت ہے یہ ان کے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو مہلت دے رہے تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ تین آیات مختلف زاویوں سے ایک ہی معنی میں، اور تینوں کے آخر میں عذاب کی وعید ہے۔ ایک میں فرمایا عذاب عظیم، دوسرے میں فرمایا عذاب علیم، تیسرے میں فرمایا عذاب مہین، بہت بڑا دردناک اور رسوا کن عذاب۔ دنیا میں اصل میں بندہ جو ہے وہ جو ظاہری طور پر کفر میں دوڑ دوڑ کر فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ بڑے مزے میں ہے اور اس کو بڑی عزت مل گئی ہے۔ ان تینوں باتوں کو اللہ نے جو ہے وہ باطل قرار دی کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مزے میں ہیں، اتنا ہی دردناک عذاب ہے، اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو کر عزتیں سمیٹ رہے ہیں، اتنا ہی رسوا کن عذاب ہے۔ تو فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اسی حال پر چھوڑ دے گا جس میں ابھی ہو، یعنی تکلیف میں ہو، اور کفار ابھی بغلے بجا رہے ہیں؟ اللہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنے والا۔
لیکن کیا بات ہے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، حالت بدلنے کے لیے پہلے اللہ خبیث اور طیب میں فرق کرے. تو یہ آزمائش آئے گی جس میں جو پاک باز لوگ ہیں وہ ناپاک لوگوں سے ممیز ہو جائیں، پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کے لیے کتنا مخلص ہے. اور پھر فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا تو نہیں ہے. یہ تو امتحان آنا ہے، امتحان میں کس کی کیا آزمائش ہے یہ تو پردہ غیب میں ہے تمہارے لیے، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن تمہارے لیے وہ آزمائش ہے. لیکن کیا ہے؟ اس غیب میں سے جتنا اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے بتا دیتا، اللہ اس کو چن لیتا. بعض لوگ آیا مبارکہ کے اس حصے سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا نہیں ہے، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، رسولوں میں سے اللہ جس کو چن لیتا ہے. تو اللہ خود کہتا ہے اللہ رسولوں کو چن لیتا ہے تو پھر غیب بتاتا ہے. تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے کچھ کو چنتا ہے اور پھر غیب کی کچھ باتیں ان کو بتاتا ہے تو وہ باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی صورت میں ان کو بتائی جاتی، اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے. لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ انبیاء مطلقاً عالم الغیب ہو جاتے ہیں، اور ما کان وما یکون، جو تھا جو ہے جو ہوگا وہ سارے کا سارا ان کے علم میں آ جاتا ہے. اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کے دعوے دار ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ما کان وما یکون، سب کا علم اللہ کے رسول کے پاس ہے. ایسا کچھ نہیں. جو اللہ تعالیٰ اس میں سے چاہتے ہیں غیب کی باتوں میں سے بتاتے ہیں، تو اللہ جتنا چاہتے بتاتے ہیں. تو منافقین میں سے اللہ نے کچھ کے نام بھی بتلا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت ساروں کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا. کہا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اللہ نے بتایا، کیا بتایا؟ کہ یہ جو دیہاتی تمہارے ارد گرد موجود ہیں ان میں سے کچھ منافقین بھی ہیں. اور اینڈ میں کیا کہا؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ نہیں ان کو جانتے ہم جانتے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا غیب جانتے ہیں تو اللہ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کے نام تو بتلائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نام حضرت حذیفہ کو بتائے تھے، لیکن سارے نام نہیں بتائے. تو اس لیے کچھ باتیں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بالکل اپنے انبیاء کو بتاتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، آسمانوں کی سیر کروائی گئی، ہمیں تو نہیں کرائی گئی، ہمارے لیے وہ غیب ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب پر مطلع کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو پھر تم ہنسو مت اور رونا ہی شروع کر دو، اور تم اپنے بستروں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی پسند نہ کرو. یعنی دنیا کی رنگینیاں بالکل تمہیں بری لگنا شروع ہو جائیں اور تم اللہ رب العزت کی اس پکڑ اور عذاب سے ڈر کر دنیا کے اندر بالکل ہی روتے ہوئے وقت گزارو. تو اس لیے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اتنا کرو کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، جو انہوں نے بتایا ہے اس پر ایمان لاؤ. اور اس کے نتیجے میں اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اگلی آیات میں منافقین اور کفار کے کچھ اور جو کرتوت ہیں اس کے بارے بھی بات ہوگی، انشاءاللہ کل اس پر بات کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.